اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. چلے درس جوانی از فلسطین کے آخری حصے بیشتر بدانیم تک پہنچے تھے اور صفحہ نمبر 88 پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے کہ بلے مسلمانان از پائے نہ نشستند. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے فلسطین کی سرزمین پہ یورپ اور دوسرے ممالک سے یہودی آ کر کے آباد ہوئے، بیت المقدس کو اپنے قبضے میں لیا. ٹھیک مسلمانوں کے قبضے سے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے جب یہودیوں نے فلسطین اور بیت المقدس کو اپنے اختیار میں لے لیا تو مسلمان خاموش نہیں بیٹھے. ایسا نہیں کہ مسلمان بیت المقدس ہونے کے بعد آرام سے بیٹھ گئے ہوں، خاموش ہو گئے ہوں نا. بھلے مسلمانان لیکن مسلمان از پائے نہ نشستند. از پائے نہ نشستن یعنی ساکت نہ شدن، خاموش نہیں ہوئے. ایسا نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ گئے، کسی طریقے کی مزاحمت نہیں کی، کسی طریقے سے اس کو آزاد کروانے کی کوشش نہیں کی. وطی ہشت جنگ عظیم، اور 8 عظیم جنگیں لڑنے کے بعد، 8 بڑی اور عظیم جنگوں کے بعد، کہ جن 8 جنگوں کو جنگ صلیبی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ صلیبی جنگیں. کیا ہے؟ صلیبی جنگیں. 8 عظیم جنگیں جن کو جنگ صلیبی کہا جاتا ہے. مسلمانوں نے یہ جنگیں سر کی واپس از 80 سال اور 88 سالوں کے بعد در سال 1187 1187 ہجری میں برائے دومی بار دوسری مرتبہ حکومت اسلامی در فلسطین بنا نہادند. فلسطین میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی گئی. پہلے تو تھا ہی مسلمانوں کے قبضے میں، لیکن پھر بعد میں یہودیوں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا، مسلمانوں کو بے دخل کر دیا تھا فلسطین سے. یا یوں کہتے ہیں کہ فلسطین اور بیت المقدس کے اوپر یہودیوں کا قبضہ ہو گیا تھا، لیکن مسلمان خاموش نہیں رہے، مسلسل یہودیوں کے ساتھ جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ 8 عظیم جنگیں جن کو جنگ صلیبی کہا جاتا ہے، یہ 8 جنگیں لڑی. اور 88 سال کے بعد پھر دوبارہ مسلمان فلسطین کے اوپر قابض ہوئے اور فلسطین کی سرزمین پر اسلامی حکومت کی نیو رکھی، بنیاد رکھی. ان ارتباطها جنگ داد و ستد بمیان مسلمانان برای اروپاییان به اعتراف بزرگان مسیحیت همانند مستعلبون باعث رشد علمی، فکری، اقتصادی، فرہنگی، اجتماعی گردید. کہنے کہ جب فلسطین کے اندر اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی گئی تو ظاہر سی بات آپ سب جانتے ہیں کہ ہر ملک کا دوسرے ممالک کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حکومتیں ایسی ہی چلتی ہیں، کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو مستقل ہو، جو اپنی تمام ضرورتیں خود ہی پوری کرتی ہو. نہ، دنیا کی ساری حکومتیں ایک دوسرے حکومتوں سے رابطے میں ہوتی ہیں. ہر ملک کا دوسرے ملک سے رابطہ ہوتا ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے، تجارتیں ہوتی ہیں، قراردادیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پڑھنے جاتا ہے کوئی، سیکھنے جاتا ہے کوئی، تجارت کرنے جاتا ہے کوئی، گھومنے جاتا ہے. روابط کی بنیاد پر فلسطین کے اندر بہت ساری چیزیں وجود میں آئیں. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے وہاں پہ علمی
رشد ہوا، فکری اعتبار سے لوگ بڑے، اقتصاد مالیاتی اعتبار سے، فرہنگی تہذیب و تمدن کے اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے بہت ساری ترقی ہوئی فلسطین میں۔ کہہ رہے ہیں کہ ان ارتباطہا، یہ جو رابطے تھے فلسطینیوں کے دوسروں کے ساتھ، چاہے وہ جنگ کے ذریعے سے، داد و ستد، چاہے تجارت کا اور لین دین کا ہو، داد و ستد یعنی تجارت، لین دین، یہ تمام رابطے باعث رشد، میان مسلمانان جو مسلمانوں کے درمیان تھا، برائے اروپائیان، اروپیوں کے لیے یا یورپ کے لوگوں کے لیے، بے اعتراف بزرگان مسیحیت، مسیحیت کے، عیسائیوں کے جو بڑے بزرگ ہیں، ان کے اعتراف کی بنیاد پر انہوں نے جو قبول کیا ہے، جس بات کو اعتراف کیا ہے، جیسے مسیحیوں کا ایک بڑا محقق ہے گوستاو لوبون، کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے رابطے کے ذریعے سے یورپ کے لوگوں کا جو مسلمانوں سے ارتباط ہوا ہے، چاہے جنگ کے ذریعے سے ارتباط ہوا ہو، چاہے تجارت یا کسی بھی عنوان سے، یورپ کے لوگوں کا مسلمانوں کے ساتھ رابطے کی وجہ سے یہ رابطے سبب بنے رشد علمی کا، کہ یورپ میں علمی ترقی ہو، فکری ترقی ہو، اقتصادی اور مالی ترقی ہو، فرہنگی تہذیب و تمدن میں ترقی آئے، اجتماعی ترقی ہو، یہ تمام چیزیں۔ اسوء دیگر، دوسری جانب، دوسری طرف حکومت اسلامی کم کم در اثر اختلافات داخلی بدور شدن از معارف اسلامی تنزل کر، یورپ والوں کا مسلمانوں کے ساتھ جنگ اور دوسرے روابط کی بنیاد پر فائدہ یہ ہوا کہ یورپ کے لوگوں کو بڑی ترقی ملی، اور یہ ترقی مختلف میدان میں ملی، مختلف چیزوں میں ملی۔ دوسری طرف جو فلسطین کے مسلمان تھے، ان کی جو حکومت اسلامی تھی، وہ داخلی اور آپسی اختلافات کی وجہ سے اور اسلامی معارف اور تعلیمات سے دوری کی وجہ سے آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگے۔ یورپ والوں کی ترقی ہوئی اور فلسطین والوں کی تنزلی۔ تو یورپ کے لوگوں کا فائدہ ہوا، ان کو بہت ساری میدان میں ترقی حاصل ہوئی، لیکن دوسری جانب حکومت اسلامی حکومت کم کم، آہستہ آہستہ، در اثر اختلافات داخلی اور اندرونی اختلافات کی بنیاد پر بدور شدن از معارف اسلامیہ، اور اسلامی تعالیم اور معارف سے دور ہونے کی وجہ سے تنزل کرد، یہ نیچے آ گئی، کمزور ہو گئی۔ حکومت عثمانی کی برقسمت وسیعی از آسیہ حکومت می کرد، عثمانی حکومت کی جو ایشیا کے ایک بڑے حصے پر حکومت کرتی تھی، نام سنا ہوگا آپ نے، حکومت عثمانی۔ یہ حکومت عثمانی جو ہمارے ایشیا کے ایک بڑے حصے کے اوپر جن کی حکومت تھی، در اواخر سالہائے 1900 میلادی، کہہ رہی کہ 1900 میلادی اس کے آخر میں بترکہا امتیازات بسیاری داد، ترکوں کو اس نے بہت سارے امتیاز دیے۔ عثمانی حکومت نے کیا ہے 1900 میلادی یعنی بھائی 2022 جو چل رہا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ میلادی۔ تو ابھی 2000 میں 1900 میلادی میں عثمانی حکومت نے
ترکوں کو بہت سارے امتیازات دیے، بہت سارے امکانات دیے، و ان موجب شد کی عربہا بعد تحریک استعمار گر، اور عثمانی حکومت کی طرف سے ترکوں کو امتیاز دینا یہ چیز سبب بنی کہ جو استعمار گر پیر تھے، یعنی انگلینڈ کے جو ظالم جو ستمگر تھے، انہوں نے کیا کیا کہ عربوں کو تحریک کیا، دوبارہ عربوں کو جذباتی بنایا، سمجھ رہے ہیں، بدر جنگ جہانی اول، اور فرسٹ ورلڈ وار ہے نا، پہلی جنگ جہانی ورلڈ وار جس کو کہا جاتا ہے، کہ جو 1914 سے لے کر کے 1918 تک چلی، برہبری یہ حسین فیصل کی رہبری میں، وہ بنیت تشکیل ایک حکومت عربی مستقل، اور ایک عربی حکومت کی مستقل اور مکمل تشکیل کی غرض سے وہ بزرگ اور بڑی در سال 1916 میں انقلابی را براحت الطاقتن، ایک انقلاب برپا کیا، ایک انقلابی تحریک چلائی کہ خیل زود تا حجاز، کہ جو بڑی تیزی کے ساتھ حجاز، سوریہ، لبنان، عراق، فلسطین گسترش یافت، ان تمام ممالک پر یہ انقلابی تحریک کیا ہے، حاوی ہو گئی، غالب آ گئی۔ بعد دخالت انگلستان و فرانسے، اور انگلینڈ کی حکومت اور فرانس کی حکومتوں کی دخالت کی وجہ سے حکومت عثمانی بے عقب رفت، عثمانی حکومت نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے، عثمانی حکومت پیچھے ہٹ گئی، بلے بعد از موفقیت عرب، لیکن جب عرب کامیاب ہو گئے، عربوں کی کامیابی کے بعد خیانتیں انگلستان و فرانسے برملا شد، انگلینڈ اور فرانسہ کے حکومت کی جو خیانتیں تھیں وہ لوگوں پر ظاہر ہو گئی۔ دیکھا کتنے چالاک ہیں، جب دیکھا کہ فلسطین کے لوگ دوبارہ سرزمین فلسطین کو یہودیوں کے ہاتھوں سے چھین لیا ہے، دوبارہ جب قبضہ ہو گیا فلسطینیوں کا فلسطین کے اوپر 88 سال جنگ کے بعد، جنگ صلیبی سر کر لینے کے بعد، جب مسلمان فلسطین کی سرزمین پر قابض ہو گئے اور جب حکومت چلنے لگی، تو جو حکومت بنی تھی وہاں، اس حکومت کا نام تھا حکومت عثمانی۔ کیا تھا؟ حکومت عثمانی۔ حکومت عثمانی میں دو طریقے کے لوگ تھے، ایک عرب تھے، دوسرے ترک۔ ترکوں کو عرب سے جدا سمجھا جاتا ہے، ان کو ایشیائی یا عجم سمجھا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ بڑے بہادر، بڑے لڑاکو، انہی کی کاوشوں، انہی کی کوششوں اور انہی لوگوں کی شجاعت اور دلیری کی وجہ سے فلسطین کی سرزمین پر عثمانی حکومت قائم ہوئی تھی۔ لہذا ان کی تجلیل کے لیے اور ان کی تشویق کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے عثمانی حکومت نے کیا ہے، کچھ امتیازات دے دیے، مثلا وظیفہ ان کو زیادہ دینے لگے، بڑے بڑے منصب ان کو دے دیے، بہت ساری چیزیں، بہت ساری سہولتیں عثمانی حکومت نے ترکوں کو دے دیا۔ اب جب ترکوں کو عثمانی حکومت نے امتیازات دیے، اب اس چیز کو انگلینڈ اور فرانسہ والوں نے بہانہ بنایا کہ اب بہترین موقع ہے عربوں کے دلوں میں یہ بات ڈالنے کے لیے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، حکومت تمہاری ہے، قبضہ تمہارا ہے، لیکن اختیار دوسرے لوگوں کا ہے، امتیاز دوسرے لوگوں کو مل رہا ہے، بڑے بڑے منصب ترکوں کو ملے ہوئے ہیں، بڑی بڑی پوسٹ ترکوں کو دی جا رہی ہے، محل میں، کاخ میں، بادشاہ کے آس پاس سارے ترک نظر آتے ہیں، تم لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے حکومت اسلامی میں۔ اور یہ چیز عربوں کے دلوں میں ڈال کر کے
کیا ہے عربوں اور ترکوں کو لڑانے کا کام کیا کہ کسی طریقے سے ترکوں کو عثمانی حکومت سے بے دخل کیا جائے، دور کیا جائے، اور ایک مستقل عربوں کی حکومت ہونی چاہیے جس میں کوئی ترک کوئی عجم شامل نہ ہو۔ لہذا یہودیوں نے، انگلینڈ کی حکومت نے اور انگلینڈ کے جو سرکاری بڑے بڑے ذمہ دار تھے، افسران تھے، وہ اور فرانس والوں نے بھی اس میں دخالت کی۔ ان لوگوں نے مل کر کے عربوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی اور عربوں کے زخموں کو کلیدہ اور ان کے دلوں میں ترکوں کی ایک نفرت پیدا کی، جس کی وجہ سے عرب اور ترکوں کے درمیان کیا ہو گیا؟ اختلاف وجود میں آیا۔ اختلاف وجود میں آ گیا، یہ لوگ آپس میں لڑتے رہے اور باہر کیا ہے فلسطین پر دوبارہ قابض ہونے کی یہ تیاری کرتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں تک کہ خود عرب کامیاب بھی ہو گئے۔ عرب کیا ہو گئے؟ کامیاب بھی ہو گئے ترکوں کو شکست دینے میں اور ترکوں کو حکومت سے بے دخل کرنے میں۔ لیکن جب تک عرب کامیاب ہوتے، عربوں کی حکومت فلسطین کی سرزمین پہ بنتی اور اس حکومت کو محکم اور مضبوط بنایا جاتا، انگلینڈ اور فرانس کی جو فریب کاری تھی، جو پروپیگنڈا تھا، جو چال تھی عربوں اور ترکوں کو لڑانے والی، وہ چال سامنے آ گئی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ اب سوچنے سے کیا ہوگا، جب چڑیا چگ گئی۔ دیکھیں کس طریقے سے اس کا زیرا استعمار گران تمام منطقی عراقی از دولت عثمانی آزاد شدے ہوں بین خود شان تقسیم کردن۔ جنگ لڑی عربوں نے سرزمینوں پہ، عثمانیوں سے عربوں نے جو سرزمینیں آزاد کرائی تھی، اپنے قبضے میں لیا تھا۔ عرب تو بڑا خوش تھے کہ بھائی چلو کچھ منطقہ، کچھ علاقہ، کچھ سرزمین ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، اب ہم یہاں پر ایک عربی حکومت کی بنیاد رکھیں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ جو سرزمینیں عربوں نے حکومت عثمانی سے چھینا تھا، جس پر قبضہ کیا تھا، یہودیوں نے اپنے میں تقسیم کر لیا، بانٹ دیا سب۔ ہوا کیا کہ زیرا کیونکہ استعمار گران، یہ جو استعمار گران تھے، جو ظالم اور ستمگر لوگ تھے، تمام منطقی علاقے، وہ تمام علاقہ کی از دولت عثمانی، جو عثمانی حکومت سے آزاد شدہ بود، آزاد ہو گئی تھی، بین خود شان تقسیم کردن، اپنے ہی بیچ، اپنے ہی درمیان ان لوگوں نے کیا کیا؟ تقسیم کر لیا۔ وفی الفورس وزیر امور خارجہ انگلستان ببعد رسمی در سال 1917 تعہد کر کہ حکومت یہودی و مستقل کی اصالے یہ جلسے نام سے بین الملل گزاشتے ہو، اور پھر فوراً سرزمین کو تقسیم کرنے کے بعد جو انگلینڈ کا وزیر خارجہ تھا، جو فائنینس منسٹر، کیا بولتے ہیں اس کو، جو وزیر ودیش منتری، کیا کہتے ہیں، جو اپنے ملک کے علاوہ دوسرے ممالک کے امور کو جو سنبھالتا ہے، جو اس پر نظارت رکھتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے وزیر خارجہ۔ تو انگلینڈ کا جو وزیر خارجہ تھا، اس نے فوری طور پر ایک رسمی اور حکومتی وعدے کے ذریعے کہ در سال 1917 تعہد کر
1917 میں اس نے تعہد کیا کہ حکومتی یہودی و مستقل، کہ ایک مستقل یہودی حکومت کہ السال 1862 تے یہ جلسہ نام قدرہ جو 1862 سے لے کر کے 62 میں ایک جلسہ کہ جس جلسے کا نام تھا صہیونزم بین الملل گزاشتے بودن در فلسطین تشکیل دہد، فلسطین کے اندر کیا کرے گا؟ ایک مستقل یہودی حکومت قائم کرے گا، یہ وعدہ کیا اس نے۔ جب انگلینڈ کے وزیر خارجہ نے ایک میٹنگ میں، ایک جلسے میں اس بات کا اعلان کیا کہ اب ہم فلسطین کی سرزمین پہ یہودیوں کی ایک مستقل حکومت قائم کریں گے، تو اس کے بعد اعتراض شدید مسلمانان بین خیانتہ نیز کا آرام ساختن موقت انہا مبادے و بعید دادن انہا پایانیا، تو مسلمانوں کی طرف سے جو شدید اعتراض تھا اس خیانتوں کی وجہ سے، ان کو روکنے کے لیے وقتی طور پر بہت سارے وعدے وعید دیے گئے اور پھر وہ بھی خاموش ہو گئے۔ یعنی جہاں ایک طرف انگلینڈ کے وزیر خارجہ نے یہودیوں کو ایک مستقل یہودی حکومت کی بنیاد ڈالنے کا وعدہ دیا، وہیں وہ مسلمان کی جو یہودی حکومت کے مخالف تھے، جو بار بار اعتراض کر رہے تھے، ٹھیک، ان کو بھی خاموش کرنے کے لیے کچھ وعدے وعید دیے گئے، بھائی تم گھبراؤ نہیں، ہماری حکومت بنے گی تو اس میں کچھ حصہ تمہارا بھی رہے گا، ہم تمہارا بھی خیال کریں گے، ہم تمہارے لیے بھی کچھ امکانات، کچھ سہولتوں کے قائل ہوں گے، یہ اس طریقے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو مسلمان مخالف تھے وہ بھی کیا ہو گئے مولانا؟ خود سرد ہو گئے، وہ بھی خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے کہ بھائی کیا کریں گے لڑ جھگڑ کے، اب تو سب کچھ ہو گیا ہے۔ اور اس طریقے سے پھر فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ اسرائیل کوئی ملک نہیں تھا، اسرائیل اصل میں فلسطین کا حصہ تھا، ٹھیک۔ یورپ اور دوسرے ممالک خصوصاً انگلینڈ اور فرانس میں بسنے والے جو یہودی تھے، خاص طور سے ان دو ملکوں کے جو حکومتی افراد تھے، ان کی دخالت کی وجہ سے فلسطین کی سرزمین پہ قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد کر کے ایک مستقل ملک بنام اسرائیل بنا دیا گیا۔ اس میں خود مسلمانوں کی سب سے بڑی غلطی رہی ہے کہ ان کی سازشوں کا شکار ہو گئے، مسلمانوں کو عرب اور عجم کے نام پہ لڑا کر کے، عثمانی اور ترک یا عثمانی حکومت میں عرب اور ترک کے نام پر آپس میں لڑا کر کے ان کو کمزور کر کے ان کے ہاتھوں سے اسلامی حکومت کو چھین لیا، فلسطین کی سرزمین پہ قبضہ کر لیا اور پھر ایک یہودی حکومت بنام اسرائیل دنیا ڈال دی۔ انگلستان کی بعنوان سرپرست در فلسطین حکومت بھی کہہ رہے انگلینڈ کی جو سرپرست کے عنوان سے فلسطین میں حکومت کر رہا تھا، آرام آرام رائے مہاجرت و ساکن شدہ یہودیان را در فلسطین فراہم کر۔ پہلے خود انگلینڈ والے قابض ہوئے اور انگلینڈ والوں نے سرپرست کے عنوان سے کیا ہے وہاں کی حکومت کو سنبھالا، جیسے عراق میں ہوا کہ صدام کی حکومت کو ڈاؤن کرنے کے بعد امریکہ نے وہاں کا سارا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا، کہاں کنٹرول کریں گے، ہم یہاں لو آرڈر جو ہے جاری کریں گے، یہاں کے نظام کو ہم دیکھیں گے، ہم چلائیں گے، جب امنیت ہو جائے گی تو پھر ہم عراقیوں کے حوالے کر دیں گے۔ ایسا ہی انگلینڈ والوں نے کیا، یہ پہلے فلسطین کے اوپر حاکم ہو گئے اور پھر آہستہ آہستہ خود جو انگلینڈ کے لوگ تھے جو غیر یہودی تھے وہ وہاں سے مہاجرت کرنے لگے اور دنیا کے تمام ممالک میں جہاں جہاں یہودی آباد تھے ان کو فلسطین میں لا کر کے آباد کر
ہونے لگے، جب فلسطین میں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد ہو گئی، ان کی حکومت مضبوط اور مستحکم ہو گئی، تو حکومت کی مہار یہودیوں کے ہاتھ میں دے کے انگلینڈ چلا گیا، مسلمان دیکھتے رہے گئے۔ چلیں یہاں تک رہیں گے، بعد میں بھی پڑھا جائے گا انشاءاللہ۔ کیا 6 بجے کی 8:40 پہ 8:40 7 بجے نکلنا ہے۔ چلو میں دیکھتا ہوں۔